السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال اللہ تبارک وتعالی ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور ماں بہنیں، دل میں ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھے کہ جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا، اور اصل زندگی بنتی ہے، زندگی سنورتی ہے، عمل سے سنورتی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین خوشخبری سناتے ہیں۔ اللہ فرماتے فبشر عباد، میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سناؤ۔ کون سے بندے اور کون سی بندیاں؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، قرآن کی باتوں کو، حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں۔ دھیان اور توجہ سے سننے کے بعد اللہ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی عمل کرتے ہیں۔ ماں بہنیں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، زندگی میں عمل کی توفیق اس وقت ملتی ہے جب ہم دین کی بات کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں، طلب کے ساتھ سنتے ہیں، ادب کے ساتھ سنتے ہیں کہ مجھے اللہ کے حکم پر چلنا ہے، مجھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنانا ہے۔ اگر یہ طلب دل میں ہوتی ہے، دین کی بات کا
ادب دل میں ہوتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک عمل کی ضرور توفیق نصیب فرماتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ لوگ جو دین کی باتوں کو، قرآن کی باتوں کو، حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر اللہ جیسا چاہتے ہیں اچھا عمل کرتے ہیں، جیسا اللہ چاہتے ہیں ویسا ہی عمل کرتے ہیں، تو انعام کیا ملے گا؟ اللہ قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں رب العالمین آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا۔ اور ماں بہنیں یاد رکھو، ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں، دنیا کی ختم ہونے والی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور ہدایت کی دولت سے بھی اللہ پاک ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ایک صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا، میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کسی بندے کے بارے میں یا کسی بندی کے بارے میں ہدایت کا فیصلہ کر دیں تو ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ ماں بہنیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، ہم کوئی نیک عمل اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق نہ دے دے، اور ہم کوئی گناہ سے اپنی مرضی سے نہیں بچ سکتے ہیں جب تک کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا نہ فرما دے۔ صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا، میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کسی بندے کے بارے میں یا کسی بندی کے بارے میں ہدایت کا فیصلہ کر دے تو ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو میرے صحابہ کرام، ہدایت کے فیصلے کا مطلب یہ ہے اللہ موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے ماں بہنیں کہ جب ہم دنیا سے جا رہے ہو اور ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ جاری ہو جائے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زندگی کا آخری کلام، جس کو موت کے وقت کلمہ مل گیا، جس نے موت کے وقت لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے کہہ دیا، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ لیکن ماں بہنیں مجھے مختصر سے وقت میں بتلانا یہ ہے، اللہ پاک نے ہم سب کو مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے، ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، ہمارا مذہب اسلام، ہم مسلمان ہیں، مذہب اسلام یہ ہمارا مذہب ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین مذہب اسلام کے بارے میں یہ بات بیان فرماتے ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ مذہب ہے، اللہ کے نزدیک اگر کوئی قابل قبول مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ کیوں مذہب اسلام پسندیدہ مذہب ہے؟ ماں بہنیں اللہ پاک نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے، اسلام مذہب ہمارا مذہب اور اللہ کا پسندیدہ مذہب۔ لیکن اسلام مذہب کیوں پسندیدہ ہے؟ اس لیے کہ کسی مذہب میں کھانا عبادت نہیں،
بلکہ کھانا اپنی ضرورت ہے، لیکن مذہب اسلام ایسا پیارا مذہب ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا امتی کھانے سے پہلے دعا پڑھ لے، سنت کے مطابق کھائے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا طریقہ بتلایا ہے، اسی طریقے پر کھائے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد دعا پڑھ لے۔ دنیا والوں کی نظر میں کھانے سے پیٹ بھرا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اتنا وقت جو کھانے میں خرچ ہوا ہے وہ بھی اللہ کی عبادت میں شمار ہو گیا ہے۔ کسی مذہب میں سونا عبادت نہیں بلکہ سونا ضرورت ہے، لیکن مذہب اسلام ایسا پیارا مذہب۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا کوئی امتی رات کو عشاء کی نماز پڑھ لے، عشاء کی نماز پڑھے گا، عشاء کی نماز پڑھنے کی برکت سے اس کی آدھی رات عبادت میں شمار ہو جائے گی۔ اٹھے فجر کی نماز پڑھے، فجر کی نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک اور آدھی رات کا یعنی پوری رات اس کی عبادت میں گزرتی ہیں۔ اور کوئی دعا پڑھ کر سنت کے مطابق سونے کا اہتمام کرے، اگرچہ دنیا والوں کی نظر میں وہ سویا ہوا ہے، لیکن اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے ہیں، ارے یہ میرا بندہ، یہ میری بندی جو میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق سوئے ہیں، ان کی رات سونے میں شمار نہیں ہونی چاہیے بلکہ ان کی پوری رات عبادت میں شمار ہونی چاہیے۔ اس سے آسان مذہب کون سا ہو سکتا ہے؟ کسی مذہب میں شادی کرنا، نکاح کرنا عبادت نہیں بلکہ ضرورت ہے، لیکن مذہب اسلام ایسا پیارا مذہب ہے کہ نکاح کو بھی عبادت قرار دیا، شادی کو بھی عبادت قرار دیا۔ کسی مذہب میں کمانا عبادت نہیں بلکہ ضرورت ہے، لیکن مذہب اسلام ایسا پیارا مذہب ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کمانا بھی عبادت، بلکہ ایک حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا وہ امتی جو حلال کمائی اس لیے کرے تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، لوگوں کے سامنے سوال نہ کرنا پڑے، لوگوں کے سامنے مانگنا نہ پڑے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے اس امتی کا چہرہ قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ چمکدار ہوگا۔ اندازہ لگاؤ اللہ نے ہمیں کیسا خوبصورت اور کیسا پاکیزہ دین نصیب فرمایا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، اور ماں بہنیں ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارے نبی آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین یہ آخری دن ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت یہ آخری شریعت ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی زندگی میں ساری چیزیں بتلائی ہیں، کون سے دنوں میں ہمیں خوشی منانی چاہیے، کون سے دنوں میں ہمیں سیر و تفریح کرنی چاہیے، ہماری راتیں کیسی ہونی چاہیے، ہمارے دن کیسے ہونے چاہیے، ہمارے اخلاق و اوصاف کیسا ہونا چاہیے، ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہونا چاہیے، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہونا چاہیے، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہونا چاہیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی بہترین نمونہ، بہترین آئیڈیل ہیں۔ ہمارے نبی نے ہمیں خوشی کا دن بھی بتلایا ہے، ہمارے نبی نے ہمیں تہوار کب منانا وہ بھی بتلایا ہے۔ ہمارے نبی نے اپنی زندگی میں کوئی بات ایسی نہیں جو ہماری ضرورت کی ہو، چاہے وہ دنیاوی لائن سے ہو چاہے وہ آخرت کی لائن سے ہو، ہمارے نبی نے نہ بتلائی ہو، ویسا نہیں ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ساری باتیں ہمارے سامنے واضح فرما دی، کھل کر بیان فرما دی۔ اب حق تو یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنا کر زندگی گزاری جائے، اور قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔
اللہ قرآن کریم میں واضح فرما رہے ہیں اگر تمہارے پاس مذہب اسلام کی تعلیم پہنچ چکی ہے، تم جانتے ہو اللہ کا حکم کیا ہے، تم جانتے ہو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، تم جانتے ہو کہ اگر تمہیں اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے، تو مسلمان مرد کی کیا ذمہ داری ہے، مسلمان عورت کی کیا ذمہ داری ہے، تمہاری ذمہ داری تمہارے سامنے واضح کر دی گئی ہے، تمہارا مذہب تمہارے سامنے واضح کر دیا گیا ہے، تمہارا دین تمہارے سامنے واضح کر دیا گیا ہے، اور تمہارا تہوار بھی تمہارے سامنے واضح کر دیا گیا ہے۔ اب تم مذہب اسلام کو چھوڑ کر وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کسی اور کے طریقے کو اپناؤ گے، کسی اور کے دین کی مشابہت یعنی کسی اور کے دین کی جیسی زندگی گزارو گے، کسی اور کے تہواروں کے پیچھے پاگل ہو جاؤ گے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، نہ دنیا میں قبول نہ آخرت میں قبول، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دنیا میں بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا اور آخرت میں بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ماں بہنیں ہمیشہ ایک بات یاد رکھو، دیکھو اللہ پاک نے ہمیں ایک خوبصورت دین نصیب فرمایا ہے، دین پر چلنا کوئی مشکل نہیں ہے، الدین یسر، دین بہت آسان ہے، دین پر چلنا کوئی مشکل نہیں ہے، مذہب اسلام سے اچھا کوئی مذہب نہیں ہو سکتا ہے، مذہب اسلام ایک خوبصورت مذہب ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات بہترین تعلیمات ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی بہترین زندگی ہے، لیکن یاد رکھو اگر ایک عورت شادی کر لے، شادی کرنے کے بعد اپنے سسرال میں چلی جائے، جب سسرال میں جاتی ہے تو اس کے ذمہ یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کسی غیر مرد سے اپنی آنکھ نہ لڑائے، نہ کسی غیر مرد سے بات نہ کرے۔ اگر شوہر کو یہ پتہ چلے کہ میری بیوی میرے کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف توجہ دے رہی ہے تو شوہر بڑا غیرت والا ہے، شرم والا ہے، وہ برداشت نہیں کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین تو تمام مخلوق سے زیادہ غیرت والے ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے زیادہ غیرت والے تو ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو ہمارے نبی کو کیسے برداشت کہ امتی میرا جس کے لیے میں نے پوری زندگی دکھ اٹھائے، جس کے لیے میں نے پوری زندگی تکلیفیں اٹھائی، جس کے لیے میں پوری رات رویا ہوں، جس کے لیے میں نے پوری زندگی اللہ کے سامنے رونے میں گزاری ہے، جس کے لیے میں نے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، جس کے لیے میں نے طائف میں پتھر کھائے ہیں، وہ میرا امتی میرے مذہب کو چھوڑ کر، میرے طریقے کو چھوڑ کر، میرے دین کو چھوڑ کر کسی اور کے دین کو اپنائے، کسی اور کے طریقے کو اپنائے، کسی اور کی زندگی گزارے، یہ ہمارے نبی کو کیسے برداشت ہوگا؟ علماء نے بڑی زبردست بات لکھی ہے کہ ایک مرتبہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت پیران پیر عالم ربانی محبوب سبحانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہے۔ حضرت پیران پیر عالم ربانی بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، آپ نے سنا ہوگا ماں بہن اللہ نے ان کو بڑا اونچا مقام اور مرتبہ دیا تھا، لیکن یاد رکھو ماں باپ کے ذمے ضروری ہے کہ اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرے، اولاد کی اگر صحیح تربیت ہوتی ہے تو اولاد اللہ کے ولی پیدا ہوتے ہیں، اولاد اللہ کے نیک بندے پیدا ہوتی ہے، اولاد اللہ کا ولی بنتی ہے جب ماں کی تربیت صحیح ہوتی ہے۔ حضرت پیران پیر عالم ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اونچے مقام اور مرتبے کے مالک کیسے ہوئے؟ اس لیے کہ ان کی ماں کی زندگی بھی بڑی پیاری زندگی تھی، ماں کی زندگی بڑی مبارک زندگی تھی۔ حضرت غوث پاک پیران پیر عالم ربانی تشریف فرمائے ہیں، حضرت غوث پاک کے پاس ایک عورت آ گئی، پردے میں تھی، اور پردے میں آ کر کہنے لگی حضرت اگر اسلام میں پردے کا حکم نہ ہوتا، دیکھو عورتوں پر پردہ لازم ہے، اس لیے کہ تم اسلام میں بڑی قیمتی ہو، اس لیے جو چیز قیمتی ہوتی ہے اسے کھلی نہیں چھوڑی جاتی بلکہ اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اسلام نے تمہاری حفاظت کی ہے کہ تمہاری طرف کسی غیر کی نظر نہ پڑے، تمہیں کسی غیر مرد تمہاری طرف کوئی غیر غلط نگاہوں سے نہ دیکھیں۔
اس لیے تمہیں پردے کا حکم دیا ہے۔ لیکن پیران پیر عالم ربانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہے، ان کے پاس ایک عورت پردے میں آ گئی، کہا حضرت اگر اسلام میں پردے کا حکم نہ ہوتا تو میں اپنے چہرے سے پردے کو ہٹاتی اور میں آپ کو اپنا چہرہ بتاتی کہ اللہ نے مجھے کتنا خوبصورت بنایا ہے، کتنا حسین بنایا ہے، اس کے باوجود میرا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اس کے باوجود میرا شوہر دوسری بیوی لانا چاہتا ہے۔ پیران پیر عالم ربانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس عورت کی بات کو سن کر فوراً بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو حضرت کے چاہنے والوں نے، حضرت کے پاس پڑھنے والوں نے، غوث پاک کے مریدین نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ ایک عورت تو اپنا مسئلہ پوچھنے آئی تھی، ایک عورت تو اپنا معاملہ حل کرنے آئی تھی اور تم اس کی بات کو سن کر فوراً بے ہوش ہو گئے۔ تو فرمانے لگے کہ مخلوق وہ عورت اپنی محبت میں کسی شریک کو برداشت نہیں کر سکتی ہے تو پیدا کرنے والا اللہ اپنی محبت میں شریک کو کیسے برداشت کرے گا؟ تو ماں بہنیں اس واقعے سے مجھے بتلانا یہ ہے کہ دنیا میں ہم اپنی محبت میں کسی شرکت کو برداشت نہیں کرتے ہیں تو اللہ کے حکم میں کیوں کسی کی شرکت کو اختیار کرے؟ بلکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہماری زندگیوں میں بھی ہونی چاہیے، ہمارے بچوں کی زندگی میں بھی ہونی چاہیے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ایمان والے مردوں سے بھی کہا، ایمان والی عورتوں سے بھی کہا، قوا انفسکم، ماں بہنیں دنیا کی تکلیف ہمیں برداشت نہیں ہے، دنیا کی گرمی ہمیں برداشت نہیں ہے، دنیا کی آگ ہمیں برداشت نہیں ہے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ مرنے کے بعد کے دو ٹھکانے ہیں، ایک جنت جو کامیاب لوگوں کا ٹھکانہ ہے، ایک جہنم جو ناکام لوگوں کا ٹھکانہ ہے، جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہے۔ جہنم کی آگ کا سوئی کے ناکے کے برابر کا حصہ دنیا میں ڈال دیا جائے تو اس کی گرمی سے پوری دنیا جل کر ختم ہو جائے۔ تو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ بڑی خطرناک آگ ہے، اور اللہ نے قرآن کریم میں جہنم کی آگ سے بچنے کو کہا، قوا انفسکم، سب سے پہلے اپنی ذات کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، پھر اپنے گھر والوں کو، یعنی زندگی میں کوئی ایسے کام نہ کرو، زندگی میں کوئی ایسے عمل نہ کرو جس کی وجہ سے مرنے کے بعد ٹھکانہ جہنم بن جائے۔ اب بہت سے لوگ سوچتے ہوں گے چلو ابھی جتنے گناہ کرنے ہیں کر لیتے ہیں، جتنی اللہ کی نافرمانیاں کرنی ہیں کر لیتے ہیں، موت سے پہلے توبہ کر لیں گے۔ تو کیا ماں بہنیں ہمیں معلوم ہے کہ ہماری موت کب آئے گی؟ ارے ایک دور ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے، کوئی معمولی کھانسی میں دنیا سے چلا گیا ہے، کوئی معمولی سردی میں دنیا سے چلا گیا ہے، کوئی معمولی بخار میں دنیا سے چلا گیا ہے۔ تو دنیا سے کون کب چلا جائے اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے۔ موت کس کی کب آنی ہے وہ صرف ایک اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ انسان کو کب مرنا ہے، اس کو کب قبر کے حوالے ہونا ہے، لیکن مرنا ضرور ہے، موت ضرور آنی ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری امت کا سمجھدار، میری امت کا ہوشیار، میری امت کا چالاک آدمی، یعنی چالاک مرد چالاک عورت وہ ہیں جو دنیا کی زندگی میں ایسے کام کر لے، ایسے اعمال کر لے جو اعمال اسے موت کے بعد کام آنے والے ہیں۔ اور میری امت کا نادان ناسمجھ آدمی وہ ہیں جو دنیا کی زندگی اپنی منمانی گزارے، دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے گزارے، دنیا کی زندگی غیروں کے تہوار منانے میں، دنیا کی زندگی میں اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرنے میں گزارے۔ فرمایا یہ میری امت کا ناسمجھ نادان آدمی ہے اور اللہ سے جنت کی امید لگائے بیٹھا ہو۔ ارے علماء نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے، اللہ سے جنت نہ مانگو بلکہ زندگی میں اعمال ایسے کرو کہ جنت خود تمہیں مانگنے لگے، جنت خود تمہیں چاہنے لگے۔ تو ماں بہنیں مرنا ہر کسی کو ہے، دنیا ہر کسی کو چھوڑ دینے کی ہے، حقیقت والی زندگی، ہمیشہ والی زندگی یہ تو آخرت کی زندگی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی میں اللہ پاک نے اگر کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا تو ہر ایک کو ایک اپنی ذمہ داری دی ہے، اور حدیث شریف میں لکھا ہے کہ ہر ذمہ دار آدمی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہر ایک
اپنے ماتحتوں پر ذمہ دار ہے، اپنے ماتحتوں کا نگہبان یعنی دھیان رکھنے والا ہے۔ جیسے ماں کی ذمہ داری ہے اولاد کی صحیح تربیت، تو ماں سے اولاد کی تربیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اللہ نے تمہیں اولاد جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا تھا، تم نے اس کی کیا قدردانی کی ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بھی یہ بات بیان فرمائی ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ دنیا کی زندگی میں جتنی بھی نعمتیں اللہ پاک نے نصیب فرمائی ہیں، کل قیامت کے دن تمام کی تمام نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ ایک حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ رب العالمین قیامت کا میدان قائم کریں گے، حساب کتاب شروع ہو جائے گا، مرد بھی موجود ہوں گے، عورتیں بھی موجود ہوگی۔ اس وقت اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے اور اپنی بندیوں سے 5 سوالات کریں گے۔ جب تک ان 5 سوالوں کا صحیح جواب نہ دے دیا جائے، تب تک کسی مرد کے کسی عورت کے پاؤں وہاں سے ہٹ نہیں سکیں گے، وہاں سے پیچھے نہیں ہو سکیں گے۔ سب سے پہلا سوال ہوگا، اللہ پاک فرمائیں گے، ارے میرے بندو، میری بندیوں، میں نے تمہیں زندگی نصیب فرمائی تھی، اور زندگی نصیب فرمانے کے بعد مقصد زندگی بھی سمجھایا تھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ رب العالمین نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی کہ مقصد زندگی سمجھایا، دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ دنیا میں اللہ کو ناراض کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، دنیا میں گناہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، دنیا میں ہمیشہ اپنی منمانی زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ ختم ہونے والی زندگی میں اللہ کو پہچان لے، اللہ کی عبادت کر لے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر لے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے ماں بہنیں کہ کھانا چھوڑ دینا ہے، پینا چھوڑ دینا ہے، گھر کا کام چھوڑ دینا ہے، سونا چھوڑ دینا ہے، نہیں، یہ زندگی کی تمام ضروریات ہیں، ضروریات کو بھی ضرور پورا کرنا ہے، لیکن اپنے مقصد کو نہیں بھولنا ہے۔ مقصد ہمارا اللہ راضی رہے، مقصد ہمیں ایک مرتبہ اللہ کو منہ دکھانا ہے، مقصد ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ آج لوگ روزی کے معاملے میں بڑے پریشان ہیں، بڑے دکھی ہیں، روزی کے معاملے میں تنگی ہے۔ اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو مقصد کے تحت اپنی زندگی گزارتے ہیں، مقصد یعنی اللہ کو ناراض نہیں کرتے ہیں، ہمیشہ اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارتے ہیں، انہیں روزی کے معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خود روزی ان کی طرف چل کر آئے گی۔ اور قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دنیا کی زندگی میں مجھ سے ڈر جاتے ہیں، میرے احکام کو سامنے رکھتے ہیں، میرے احکام کو کبھی چھوڑتے نہیں ہیں، میرے محبوب کی زندگی کو ہمیشہ اپنی زندگی بناتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم ان کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کے راستے کو کھول دیتے ہیں، انہیں ہر تنگی سے، ہر تکلیف سے، ہر پریشانی سے آزادی نصیب فرما دیتے ہیں، اور انہیں ایسی جگہ سے روزی پہنچاتے ہیں کہ ان کے گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے، انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے کہاں سے روزی پہنچائی ہے۔ میری ماں بہنیں، اللہ پاک ضرور کھلاتا ہے، ضرور پلاتا ہے۔ تو حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب سے پہلے یہ سوال ہوگا کہ زندگی تم نے کس مشغلے میں گزاری ہے، کیا کام کیے ہیں اپنی زندگی میں۔ دوسرا سوال یہ ہوگا، اللہ نے جوانی تمہیں نصیب فرمائی تھی، یہ جوانی چلی جائے گی، جوانی چھے، گجراتی میں بھی جوانی اس لیے کہتے ہیں جوانی، یعنی وہ چلی جانے والی ہے، تو یہ جوانی تمہیں نصیب فرمائی تھی، جوانی میں تم نے کیا کیا ہے۔ تیسری بات پوچھی جائے گی، تم نے مال کہاں سے کمایا، چوتھا کہاں پر خرچ کیا، اور پانچواں جتنا تم جانتے تھے اس پر تم نے کیا عمل کیا ہے۔ ماں بہنیں، یہ اولاد کی تربیت بہت ضروری ہے۔ اب ہمارے سامنے یہ بات واضح ہے کہ ماں کو اولاد کا ذمہ دار بنایا ہے کہ گھر میں اولاد کی صحیح تربیت ہونی چاہیے، گھر میں اولاد کو صحیح دین سکھانا چاہیے، اور قرآن کریم میں اللہ پاک اس کا حکم دیتے ہیں۔ اب ہمارے نبی نے ہمارے سامنے یہ باتیں واضح فرما دی ہیں، اور یاد رکھو ہمیں ہمارے نبی نے ہمارے تہوار بھی بتلائے ہیں۔ سال کے ہمارے صرف 2 تہوار ہیں۔ نمبر 1 عید الفطر، رمضان المبارک کے مہینے
مہینے کے بعد جو عید آتی ہے اس عید کو عید الفطر کہتے ہیں، اور نمبر 2 عید الاضحیٰ جس کو ہم اپنی زبان میں بقرہ عید یا بقری عید کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا تیسرا کوئی تہوار نہیں ہے، نہ شریعت میں کسی اور تہوار کا ہمیں منانے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ابھی چونکہ یہ 14ویں تاریخ جو آتی ہے جنوری کی 14 تاریخ کو ہمارے بچے، ہمارے جوان، بلکہ سمجھدار لوگ پتنگ کے پیچھے پاگل ہوتے ہیں اور پتنگ بازی کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ کو بتلاؤں یہ پتنگ بازی کی شروعات کیسے ہوئی۔ ماں بہنیں کبھی کبھی ہسٹری بھی پڑھنی چاہیے، تاریخ کی کتابیں بھی پڑھنی چاہیے۔ آج ہمارے بھائی، ہماری عورتیں، ہماری بہنیں موبائل کے پیچھے ایسے پاگل بنے ہوئے ہیں، اور اگر موبائل کا استعمال کرتے بھی کوئی منع نہیں ہے، لیکن صحیح استعمال 100 میں سے 1-2 لوگ کرتے ہیں، 98% لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور یہ غلط استعمال اس درجے کا آگے بڑھا ہوا ہے کہ ماں کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے بیٹی بے شرم بن گئی، باپ کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے بیٹا باپ کے کنٹرول سے نکل گیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے ماں بہنیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے پیدا کرنے والا اللہ ضرور دیکھتا ہے۔ یاد رکھو یہ وہ دور نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو کہیں گے ہمارے بچے ویسا کریں گے، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آج ہوتا یہ ہے ہمارے بچے ہمیں جیسا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ویسا ہی کرتے ہیں۔ پتنگ بازی کی شروعات کیسے ہوئی؟ سن عیسوی 1734 یعنی 1734 میں ایک آدمی نے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی چہیتی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بکواس کی، بے ادبی کی، غلط سلط الفاظ بولے۔ تو ہوتا یہ ہے جو نبی کا دشمن ہوتا ہے وہ تو زمین پر زندہ رہنے کا حقدار نہیں ہے۔ لیکن آج بہت سے لوگ سوچتے ہیں ارے فلاں آدمی نے میرے محبوب پر بکواس کی ہے، میرے محبوب پر غلط سلط باتیں کہی ہے، فلاں آدمی نے میرے نبی کو برا بھلا کہا ہے۔ ماں بہنیں یاد رکھو ہمارے نبی تو شان والے ہیں، مقام والے نبی ہیں، مرتبے والے نبی ہیں، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا ہے، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ ارے یاد رکھو کوئی چاند پر تھوکے تو تھوک اس کا چاند پر جا نہیں سکتا ہے، بلکہ خود اپنا دامن، اپنے کپڑے وہ خود گندے کرے گا تو بھونکنے والے تو بھونکتے رہیں گے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جتنا لوگ زیادہ بھونکیں گے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی اور زیادہ واضح ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن یاد رکھو جتنا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے غلط سلط بھونکنے والوں پر دکھ نہیں ہوتا، اتنا ہی ایک مسلمان فجر کی نماز میں آرام سے سوتا ہے اس سے زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ یعنی ہم مسلمان ہیں، اللہ کے نبی کے امتی ہیں، اور اللہ نے ہم پر ہزاروں احسانات کیے ہیں، اس کے باوجود ٹھنڈی کے ڈر سے، ٹھنڈی کے خوف سے فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھلتی ہے۔ تو کیا جہنم کی گرمی کو ہم بھول چکے ہیں؟ جہنم کے عذاب کو ہم بھول چکے ہیں؟ اپنے مرنے کو ہم بھول چکے ہیں؟ ہمارے نبی کے احسانات کو ہم بھول چکے ہیں؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، اس امت پر کروڑوں احسانات کیے ہیں، بلکہ اپنے ماں باپ ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ماں باپ کو جتنا اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے جتنا پیار کرتی ہے، جتنی محبت کرتی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ محبت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی سے کرنے والے تھے۔ اس کے باوجود فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھلتی۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ آج اللہ پاک نے جوانی نصیب فرمائی ہے، زندگی نصیب فرمائی ہے، کوئی لمبی چوڑی قربانی اللہ نے نہیں مانگی ہے۔ بس جو اللہ کے سامنے جھکے گا اللہ پوری دنیا کو اس کے سامنے جھکائے گا، اور اللہ کے سامنے نہیں جھکیں گے پھر کہ جنات کی پرابلم ہے، جادو کی پرابلم ہے، کسی نے کوئی کروا دیا ہے، کوئی جنات جادو نہیں ہوتا۔
یہ نمازیں نہ پڑھنے کا، گھر میں قرآن کریم نہ پڑھنے کا نتیجہ ہوتا ہے کہ زندگیوں میں الجھن ہی الجھن، زندگیوں میں ٹینشن ہی ٹینشن، زندگیوں میں دکھ ہی دکھ۔ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا، اترائن کی شروعات کیسے ہوئی؟ سن عیسوی 1734 میں ایک غیر مسلم نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بکواس کی، غلط سلط باتیں کہی، گستاخی کی، بے ادبی کی۔ کورٹ میں کیس چلا، اب کیس چلا، فیصلہ ہوا کہ اسے قتل کر دیا جائے، اسے مار دیا جائے۔ نبی کا دشمن زمین پر زندہ رہنے کا حقدار نہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا دشمن زمین پر زندہ رہنے کا حقدار نہیں۔ اب اسے قتل کر دیا گیا، اسے مار دیا گیا۔ تو اس کے قتل کے دن ایک غیر مسلم نے ایک مندر بنایا اس کی یاد میں، اور وہاں پر اس نے میلہ لگانا شروع کیا۔ ہر سال اس کے قتل کے دن کو لوگ میلہ مناتے تھے، میلہ بنا کر اس کی یادگار میں میلہ لگاتے تھے، اور وہاں سے پتنگ اڑانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اب ہم اندازہ لگائے ماں بہنیں، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، کیا ہمارے نبی سے ہمیں محبت نہیں ہے؟ کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہمیں محبت نہیں ہے؟ جس لاڈلی بیٹی نے اس امت کے لیے بڑی درخواست ہے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے، بلکہ ایک مرتبہ لکھا ہے، حدیث شریف میں موجود ایک مرتبہ کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دن سے کھانا نہیں ملا۔ ایک روایت کے مطابق 3 دن یا 4 دن یا 7 دن ہو چکے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پر گئے، کہا بیٹی 3 دن گزر چکے ہیں، 4 دن گزر چکے ہیں یا 7 دن گزر چکے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ملا ہے، تیرے گھر میں کوئی کھانا ہو تو دے دے، تیرے گھر میں کوئی چیز کھانے کی ہو تو دے دے۔ ماں بہنیں اندازہ لگاؤ ہمارے نبی کی مبارک زندگی امت کو کیسا پیغام دیا ہے، امت کو کیسی محبت کا سبق دیا ہے۔ اپنی بیٹی کے گھر پر گئے ہیں، ایک باپ ہو کر اپنی بیٹی کے سامنے یہ بات کہنا باپ کو کیسے برداشت ہوا ہوگا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ابا 3 دن ہو چکے ہیں میرے گھر میں بھی چولہا نہیں جلا ہے، 3 دن ہو چکے ہیں میرے گھر میں بھی چولہا نہیں جلا ہے۔ اب ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باپ اپنی تکلیف کو برداشت کر سکتا ہے، اپنے دکھ کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن اولاد کا دکھ کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ ماں باپ اولاد کی تکلیف کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹی فاطمہ تو بھی صبر کر لے، میں بھی صبر کرتا ہوں، ہمارے صبر کرنے کی برکت سے اللہ پاک میرے گنہگار امتیوں کو معاف کر دے گا۔ اندازہ لگاؤ جس فاطمہ نے ہمارے لیے بھوکے رہ کر زندگی گزاری، جس نبی نے ہمارے لیے پوری زندگی دکھ درد برداشت کیے، اور ہم ان کی بے ادبی کرنے والے، ان کی شان میں بکواس کرنے والے کی یاد میں پتنگ کو اڑائے۔ یہ ہمارا ایمان ہمیں یہ کیسے ہمارا ایمان دل میں جو ایمان ہے، ہمارا ایمان یہ کیسے گوارا کرتا ہے، یہ کیسے برداشت کرتا ہے؟ اور ماں بہنیں یہ پتنگ اڑانے میں بڑی خرابیاں ہے۔ نمبر 1 تکلیف پہنچانا، کسی مسلمان کو نہیں بلکہ کسی جاندار کو تکلیف پہنچانا بھی علماء نے حرام لکھا ہے، کہ جس کے اندر جان ہے اور ہم اسے تکلیف پہنچاتے ہیں، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اور تکلیف پہنچانے والا آدمی مسلمان نہیں۔ المسلم من سلم الناس، اور ایک حدیث میں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدی، اور بیچارے بے زبان جانور جو بول نہیں سکتے ہیں، لیکن کتنے جانور پتنگ کی دوری کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ ایک خرابی تو پتنگ اڑانے میں یہ ہے۔ دوسری خرابی نمازوں سے غفلت، حالانکہ نماز ایک اہم فریضہ، اللہ کے سامنے جھکنا۔ اور ہم نے دیکھا ہے جن کا تہوار ہے وہ تو صرف ایک دن دیوالی کا موقع آیا، ایک دن پٹاخے پھوڑے، معاملہ ختم ہو گیا۔ اترائن آئی، 1-2 دن انہوں نے تہوار منایا، معاملہ ختم ہو گیا۔ ہمارے مسلمانوں کے بچوں کو دیکھا ہے کئی دن پہلے ان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور کئی دنوں کے بعد تک ان کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ تو یہ میری ماں بہنیں ہمارا ایمان ہے۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں بچے مانتے نہیں ہیں، بچوں کو پتنگ لا کے نہیں دیں گے تو بچے ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ کی بندیوں، بچے مانتے نہیں ہیں تو کیا بچوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرو گے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرو گے، جن کے ہزاروں احسانات ہم پر ہیں؟ اور حقیقت یہ ہے ماں بہنیں، میں آپ کو بتلاؤں، تمہارا چھوٹا بچہ ہے،
اگر وہ آگ کو پکڑنے کی کوشش کرے گا، موم بتی کو پکڑنے کی کوشش کرے گا، چراغ کو، دیوے کو پکڑنے کی کوشش کرے گا، تو کیا تم چھوٹے بچے کو جو سمجھدار نہیں ہے اس کو دیوا پکڑنے دو گے، اس کو موم بتی پکڑنے دو گے؟ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس کا ہاتھ جل جائے گا۔ اگرچہ وہ اس آگ کو جانتا نہیں ہے، وہ تو روشنی سمجھتا ہے، وہ تو لائٹ سمجھتا ہے، تو جہنم کی آگ میں کیوں خود بھی اپنے بچوں کو ڈال رہی ہو اور ان کی وجہ سے خود بھی جہنم کے مستحق بن رہی ہو؟ تو ماں بہنیں، آج سے یہ ارادہ کرو، گھر میں تعلیم کو ضرور زندہ کرو اور اپنے بچوں کو صحیح دین سکھاؤ کہ یہ ہمارا تہوار نہیں ہے، اس سے ہمارے نبی ناراض ہوتے ہیں، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اور چونکہ یہ پتنگ کے پیچھے جو پاگلوں کی طرح بھاگتے ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کھیل ہوا کرتا تھا جو زمانہ جاہلیت میں لوگ اس کھیل کو کھیلتے تھے، کبوتر بازی، یعنی کبوتر کے پیچھے بھاگنے والے کو ہمارے نبی نے شیطان قرار دیا۔ اسی طریقے سے پتنگ کے پیچھے بھاگنا، اور آج تو ہم نے دیکھا ہے صرف پتنگ ہی نہیں رہی ہے بلکہ اس کے ساتھ میوزک بھی شامل ہو گیا۔ غیر محرم مرد، غیر محرم عورتیں ایک دوسرے کو بغیر پردے کے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ساری خرابیاں زندگیوں میں، یہ ساری خرابیاں زندگیوں میں، اور اتنا روپیہ جو خرچ کیا جاتا ہے پتنگ کے خرچ میں اور یہ گیروں کے تہوار کو منانے کے خرچ میں، علماء نے لکھا ہے کہ یہ سارا روپیہ حرام خرچ ہوا۔ اور میں نے شروع میں آپ کو حدیث بتلائی، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا، اور قرآن کریم میں موجود فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، پھر زندگیوں میں کہاں سے برکت ہوگی؟ ہم نے بہت سے ماں باپ کو دیکھا ہے اچھے ٹیوشن پڑھانے کے لیے، اچھا ایجوکیشن پڑھانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں، اچھا مدرسہ پڑھانے کے لیے ان کے پاس اچھی مولانا کو فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، لیکن پتنگ دلانے کے پیسے ضرور ہیں، پھٹاکڑے دلانے کے پیسے ضرور ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرنے کے لیے پیسے ضرور ہیں۔ تو کہاں سے ماں بہنیں ہماری زندگیوں میں سکون، کہاں سے ہماری زندگیوں میں اطمینان، کہاں سے ہم اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت پیش کر سکتے ہیں؟ اس لحاظ سے ارادہ کرو۔ اللہ نے ہمیں ایمان جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا، مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، اس کی قدر کرو، اس کی قدر کرو۔ قدر کرنے پر نعمتیں بڑھتی ہیں، زندگی جیسی گزارو گے موت ویسی ہی آئے گی۔ اور ایک حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا، جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، یعنی جس قوم کا طریقہ اپنائے گا، کل قیامت میں اللہ پاک اس کو اسی کے ساتھ اٹھائے گا۔ اور آپ نے محرم کی حدیث میں نہیں سنا کہ محرم مہینے میں ہمارے نبی نے اپنے امتیوں کو روزہ رکھنے کا کہا کہ 10ویں محرم کا روزہ رکھو، لیکن ایک حدیث میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ نہیں، صرف 10ویں محرم کا روزہ نہیں رکھو گے بلکہ 10ویں کے ساتھ 9ویں کا رکھو گے یا 10-11 رکھو گے، تو ہوگا کیا کہ 2 روزے رکھنے کی وجہ سے یہود جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر دشمن، مسلمانوں کے کٹر دشمن، یہودیوں کی مشابہت یعنی یہودیوں جیسا کام نہ ہو جائے۔ تو ماں بہنیں، نعوذ باللہ، روزہ رکھنا کوئی گناہ کا کام ہے نہیں بلکہ عبادت ثواب کا کام۔ پھر بھی ہمارے نبی عبادت میں بھی یہودیوں کا طریقہ پسند نہیں فرماتے کہ نہیں یہودیوں جیسا کوئی کام نہیں، غیروں جیسا کوئی کام نہیں۔ تو پھر غیروں کے تہوار کو ہمارے نبی کیسے پسند فرمائیں گے؟ تو اس بات کا اہتمام کرنا ہے۔ اب میں چھوٹی سی ایک دعا آپ کو بتلا دوں، چونکہ بہت سی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے ہمارے بچے اسکول بھی جاتے ہیں، مدرسے بھی جاتے ہیں، ماں باپ کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، جب تک گھر پر صحیح سالم واپس نہیں آتے ہیں تب تک ماں باپ بے چین بے قرار رہتے ہیں، اور یہ پتنگ کا جو معاملہ رہتا ہے، کئیوں کے گلے کٹتے ہیں، کئیوں کے ہاتھ کٹتے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی تکلیفوں میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں موجود ہے، ایک مرتبہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آ گئے اور اللہ کے نبی سے آ کر کہا، اللہ کے نبی، پہلے قسم کھا لی، اللہ کی قسم، صحابی قسم کھا کر یہ بات بیان کرتے ہیں، اللہ کی قسم میرے نبی، ہمیشہ مجھے اپنے بارے میں خطرہ رہتا ہے، اپنے بال بچوں کے بارے میں مجھے خطرہ رہتا ہے، اپنے مال کے بارے میں مجھے خطرہ رہتا ہے کہ میری ذات کو تکلیف نہ پہنچے، میری بیوی بچوں کو تکلیف نہ پہنچے، میرا مال کہیں تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی صحابی کو،
صحابی نے وہ دعا صبح اور شام پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ملاقات ہوئی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سوال کر لیا، اللہ کے بندے تم ہمیشہ اپنی ذات کے بارے میں ڈرتے تھے، ہمیشہ تمہیں اپنی ذات کے بارے میں خطرہ رہتا تھا، اپنی بیوی بچوں کے بارے میں خطرہ رہتا تھا، اپنے مال کے بارے میں خطرہ رہتا تھا، اب تمہارا کیا حال ہے؟ صحابی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اس دعا کی برکت سے اللہ پاک نے میرے دل کو سکون و اطمینان نصیب فرما دیا ہے اور وہ خطرہ دل سے بالکل ختم ہو گیا ہے۔ وہ دعا چھوٹی سی دعا ہے، آپ یاد کر لو گی، ایک مرتبہ 2 مرتبہ پڑھو گی، یاد کر لو گی، اور جو ماں بہنیں لکھ سکتی ہے لکھ لے گی، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، بس یہ چھوٹی سی دعا، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ ہمارے نبی سے صحابی نے صرف اپنی ذات کے بارے میں کہا، اپنی بیوی بچوں کے بارے میں کہا، اپنے مال کے بارے میں کہا۔ ہمارے نبی نے ایمان کی حفاظت کا بھی نسخہ بتلا دیا، بسم اللہ علی دینی، دین کے بارے میں، یعنی اس دعا کو پڑھیں گے اللہ پاک ہمارے ایمان کو سلامت رکھے گا، ایمان کی حفاظت فرمائے گا۔ تو صبح شام ایک مرتبہ ضرور اس دعا کا اہتمام کرو، اور بچے اسکول جاتے ہیں، مدرسے جاتے ہیں، ان پر ضرور یہ دعا پڑھ کر دم کر دو۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے، اللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ 7 مرتبہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ سکھلاؤ، بچوں کو سیریل دیکھنے کا طریقہ مت سکھلاؤ کہ فلانی سیریل دیکھو، فلانا ڈرامہ دیکھو، نہیں، یہ چیزیں کسی کام کی نہیں ہے، بلکہ یہ آنکھوں کو بھی برباد کرتی ہیں، جسم کی بیماریوں میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ بہت سے ماں باپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آتے، مول صاحب دیکھو نا میرے بچے پر کسی نے کوئی جادو کروایا ہے، یا نظر لگی، یا جنات کی کوئی پرابلم ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی جنات جادو کی پرابلم نہیں، بتاؤ تمہارا بچہ موبائل دیکھتا ہے کہ ہاں پورے دن موبائل دیکھتا ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی جنات جادو کی پرابلم نہیں ہے، یہ زیادہ موبائل دیکھنے کا نتیجہ ہے۔ اس لیے موبائل کو اپنے بچوں سے دور رکھو، خود بھی استعمال کرو، اللہ سے ڈر کر استعمال کرو، روزانہ گھر میں تعلیم کو زندہ کرو، اور 5 وقت کی نماز کا بھی خاص طور پر اہتمام کرو۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ پردہ نشین ماں بہنیں، اللہ تبارک